جی کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اپنے اپنے فیملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد میں آپ کے سامنے پھر پیش خدمت ہوں، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ کے لیے تاریخی اور دلچسپ کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں۔ آج ایک ایسی ہی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ محمد رفیع صاحب، محمد رفیع دی لیجنڈ محمد رفیع کیسے بنے؟ یہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں تھی مل گئی، ان کے باپ دادا کوئی اتنے بڑے سنگر نہیں تھے، ان کے سٹرگلنگ دور میں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، یہ کہانی میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک لمبی سیریز بھی اس کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں محمد رفیع صاحب کے حوالے سے۔ لیکن محمد رفیع صاحب کا تعلق بازار حسن سے بھی رہا ہے۔ انہوں نے جا کر طوائفوں کے پاؤں بھی پکڑے ہیں، اپنی ریاست کو اپنے سروں کو اونچا لے جانے کے لیے، ان میں نکھار پیدا کرنے کے لیے یہ طوائفوں کے کوٹھوں کی خاک بھی چھانتے رہے ہیں، یہ ان کے پانی بھی بھرتے رہے ہیں۔ جی ہاں، زینت اپنے دور کی ایک مشہور گائیکا تھی، ایک مشہور سنگر تھی کہ جس کا بازار حسن میں سکہ چلتا تھا، بازار حسن میں اس کا طوطی بولتا تھا، اور اس دور کی جتنی بھی فلمیں بڑی بڑی ہوتی تھی اسی کی آواز کے اوپر بڑے بڑے اداکاراؤں اور اداکاراؤں کی جو ہوتی تھی پکچرائزیشن ہوتی تھی۔ محمد رفیع صاحب استاد بڑے غلام خان کے بھی شاگرد رہے، اور جو اس وقت کے جو بڑے سنگر ان کے شاگرد رہے۔ پھر جب یہ زینت بی بی کی بات ان کے کانوں تک پہنچی تو یہ ان کی تلاش میں لاہور کے ہیرا منڈی، کیونکہ یہ لاہور میں تھے، یہ 1940 کی بات ہے، لاہور میں ہیرا منڈی جو اس وقت بازار حسن تھا، ہیرا منڈی آج بھی لاہور میں موجود ہے، آپ اس وقت دکھائیں گے، وہاں پر پہنچے اور پانوں سکتوں ٹانگے والوں سے پتہ پوچھتے پوچھتے زینت کے کوٹھے پر چلے گئے۔ وہاں پر لمبے انتظار کے بعد ان کی زینت کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے سنگر بننا چاہتا ہوں۔ لیکن تب محمد رفیع صاحب تو نہیں تھے، وہ ایک چھوٹے سے بچے جس کو گانا گانے کا شوق ہے، اور وہاں پر ہزاروں ایسے تھے کہ جن کو گانا گانے کے شوق تھے اور گانے گانے کی وہ پریکٹس کرتے تھے، تھوڑوں پر پریکٹس کرتے تھے، دوسری جگہوں پر پریکٹس کرتے تھے۔ تو زینت نے کہا جاؤ پہلے اپنے سور پکے کرو، اپنے تال پکے کرو، ریاض کرو، پھر آنا میرے پاس۔ لیکن محمد رفیع صاحب اپنی دھن میں پکے رہے، جاتے رہے، جھٹے کھا کے واپس آتے رہے، ہر دفعہ جاتے کہ نئی بات سن کے واپس آ جاتے، کہ نئی بات سن کے واپس آ جاتے، لیکن محمد رفیع صاحب اپنی دھن کے پکے تھے، لگے رہے، زینت بی بی کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھتے رہے، وہاں پہ تماش بینیوں کی اول فول سنتے رہے۔ لیکن پھر ایک دن زینت بی بی کو ترس آئے گیا، اس نے جو راز اسرار و رموز ہوتے ہیں، جو سر اور تال کی جو چھپی راز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے محمد رفیع صاحب کو بتانے شروع کر دیا۔ پھر پارٹیشن ہو گئی، زینت بی بی لاہور میں آ گئی، محمد رفیع صاحب بمبے چلے گئے، لیکن سٹارٹنگ میں فلمیں بنتی رہیں تو زینت بی بی بمبے بھی جاتی رہی۔ تو وہاں پر ایک دن پھر محمد رفیع صاحب کے ساتھ ان کا گانا پکچرائز ہوا۔ زینت بی بی نے محمد رفیع صاحب پہ چڑھا، تم وہی ہو جو بازار حسن میں میرے پاس آتے تھے۔ تو رفیع صاحب نے کہا ہاں، ان کو اپنے ہاتھ سے چائے پلاتے، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے، ان کی بڑی خدمت کرتے، کہتے آپ میرے استاد ہیں، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آپ نے وہ جو چند باتیں سکھائی اس سے میرا کئی سالوں کا سفر بچ گیا۔ تو محمد رفیع صاحب نے اپنے سٹرگلنگ دور میں بازار حسن سے بھی فیض اٹھایا ہے، بازار حسن کی طوائفوں سے بھی سیکھا ہے، اور یہی کچھ ہوتا ہے جس میں لگن ہوتی ہے، کہ جو اپنے کام میں پیشنیٹ ہوتا ہے، جو اپنے کام میں چاہتا ہے کہ میں اپنے کام میں نکھار پیدا کروں، وہ اپنی لگن حاصل کرنے کے لیے، اپنے کام میں نکھار پیدا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتا ہے۔ آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں کرتا ہوں۔